إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 15، جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے کبھی 2 جز ہوتے ہیں اور کبھی 3 جز۔ جب 2 جز ہوتے ہیں تو وہ فعل اور فاعل ہوتے ہیں، جب 3 جز ہوتے ہیں تو فعل فاعل کے ساتھ مفعول بھی ہوتا ہے۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور مفعول جس پر کام کیا گیا ہو۔ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں۔ ترتیب میں پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول ہوتا ہے۔ البتہ کبھی مفعول فاعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے اور کبھی مفعول فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے۔ اب مثالوں سے ہم اس پورے سبق کو سمجھتے ہیں۔ خرج خالد جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے 2 جز ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کبھی اس کے 2 جز ہوتے ہیں کبھی 3۔ خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں اس کے 3 جز ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب 3 جز ہوں تو تیسرا جز مفعول ہوتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ اب یہاں آپ نے ایک اور بات دیکھی ہے کہ فاعل کام کرنے والے کو اور مفعول جس پر کام کیا گیا ہے کو کہا گیا ہے، اور فاعل حالت رفع میں ہے اور مفعول حالت نصب میں۔ خرج خالد، خالد فاعل ہے، حالت رفع میں ہے۔ خلق اللہ الانسان، لفظ اللہ فاعل ہے تو حالت رفع میں ہے۔ الانسان مفعول ہے تو یہ حالت نصب میں ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، میں نے عرض کیا تھا ترتیب میں پہلے فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول ہوتا ہے، لیکن یہاں ابتلا فعل ہے، ابراہیم مفعول ہے اور ربہ فاعل ہے۔ یہاں ابراہیم فاعل سے پہلے آیا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ مفعول ہے؟ اس پر زبر ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے۔ ایاک نعبد، یہاں ایاک مفعول ہے اور نعبد فعل اور فاعل ہے۔ ایاک فعل سے پہلے آیا ہے۔ بات میں زور ڈالنے کے لیے کبھی مفعول فاعل سے پہلے آ جاتا ہے اور کبھی فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے۔ یہاں فعل سے پہلے مفعول آیا ہوا ہے، بالکل ایسے جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اوقات بات میں زور پیدا کرنے کے لیے الفاظ کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے۔ پتہ لگ جائے گا کی بجائے کہا جاتا ہے لگ پتہ جائے گا، تو اس سے بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں بھی الفاظ کو آگے پیچھے کرنے سے بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ فعل کی اقسام، فعل کی 4 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی۔ فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جس میں یہ پتہ چلے کہ کام گزرے ہوئے زمانہ میں ہوا۔ مثلا خلق، اس نے پیدا کیا۔ عبد، اس نے عبادت کی۔ اور اس کی عمومی نشانی یہ ہے کہ فعل ماضی کے 14 شکلیں ہوتی ہیں، ان میں جو پہلی شکل آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے
جو پہلی شکل ہوتی ہے اس کے آخر پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، یہی فعل ماضی کی عمومی نشانی ہے۔ اور فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں یہ پتہ چلے کہ کام موجودہ زمانے میں ہوتا ہے یا آئندہ زمانہ میں ہوگا۔ مثلا یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ یہاں جب ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ایک ہی کریں گے، یا پیدا کرتا ہے کریں گے یا وہ پیدا کرے گا ترجمہ کریں گے۔ دونوں ترجمے صرف سمجھانے کے لیے میں نے کیے ہیں، وگرنہ آپ جب عبارت میں ترجمہ کریں تو ایک ہی ترجمہ کیا جائے گا۔ فعل امر، فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا التجا کی گئی ہو۔ التجا کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ بعض اوقات اللہ کے لیے فعل امر استعمال ہوتا ہے، تو ہم اللہ کو حکم تو نہیں دے سکتے اغفر بخش، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم کہیں کہ فعل امر وہ فعل ہے کہ جس میں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا التجا کی گئی ہو۔ مثلا اعبد عبادت کر، ارحم رحم فرما۔ فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کام نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا کام نہ کرنے کی التجا کی گئی ہو۔ مثلا لا تشرک تو شرک نہ کر، لا تؤاخذ تو مواخذہ نہ فرما، لا تحمل علینا تو ہم پر بوجھ نہ ڈال۔ تو فعل نہیں میں کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے اور فعل امر میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ فعل کی 4 اقسام ہیں، ہم نے ایک ایک کر کے ان چاروں کو پڑھنا ہے۔ فعل ماضی میں نے ابھی عرض کیا وہ فعل ہوتا ہے جس میں یہ پتہ چلے کہ کام گزرے ہوئے زمانہ میں ہوا۔ اگر آپ کبھی بیکری میں جائیں تو وہاں آپ کو 3 چیزیں نظر آئیں گی، یا تو آپ کو وہاں را میٹیریل نظر آئے گا، میدا ہوگا، پانی ہوگا، چینی ہوگی، یا آپ کو وہاں سانچے نظر آئیں گے جن میں چیزوں کو ڈھالا جاتا ہے، یا پھر آپ کو ڈھلی ہوئی چیزیں جو استعمال کے لیے ہوتی ہیں وہ نظر آئیں گی۔ بعین ہی اسی طرح فعل ماضی کے لیے بھی یہی 3 چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ فعل ماضی کا ایک را میٹیریل ہوتا ہے اور وہ کیا ہے؟ اس کا را میٹیریل حروف ہیں، مثلا ضاد، را، با، نون، صاد، را، سین، میم، عین، عین، لام، میم، کاف، را، میم، قاف، را، با، یہ سب را میٹیریل ہے۔ سب سے پہلے فعل ماضی کو بنانے سے پہلے اس را میٹیریل کا ایک ملغوبہ تیار کیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بیکری میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا کہ سانچے میں تھوڑا سا پانی ڈال دے، تھوڑا سا میدا ڈال دے، تھوڑی سی چینی یا کوئی اور میٹیریل ڈال دے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ پہلے ایک ملغوبہ تیار ہوتا ہے، پھر اسے سانچے میں ڈالا جاتا ہے۔ بعین ہی فعل ماضی کا جو را میٹیریل ہے وہ یہ حروف ہیں۔ سب سے پہلے 3 کا ایک ملغوبہ تیار ہوتا ہے، سین، میم، عین، یہ ایک ملغوبہ تیار ہو گیا، اور ضاد، را، با، یہ ایک اور نون، صاد، را، یہ ایک اور ملغوبہ تیار ہو گیا۔ اسی طرح کاف، را، میم، یہ ایک ملغوبہ تیار ہو گیا۔ اسی طرح عین، لام، میم، یہ ایک اور ملغوبہ تیار ہو گیا۔ اب سانچوں کی باری آتی ہے۔ فعل ماضی کے 3 سانچے ہیں، فعل، عین پہ زبر ہے، فاعل، عین کے نیچے زیر ہے،
फाउला आइन पर पेश है, गोया आइन पर तब्दीली हुई है, बाकी जगह एक जैसा ज़बर ही रहा है। फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाउला, ये 3 सांचे हैं जिनमें ये मटेरियल जो मलगूबा हमने तैयार किया था 3 हरफों का मजमुआ, वो इनमें ढाला जाएगा। अब कोई मटेरियल फ़ाअला के सांचे में ढाला जाएगा, कोई फ़ाइला के सांचे में ढाला जाएगा, कोई फ़ाउला के सांचे में ढाला जाएगा। इस तरह ग्रामर वाले हमें बता देते हैं कि किस मटेरियल को किस सांचे में ढालना है। फ़ाअला ये सांचा नंबर 1 है, फ़ाइला ये सांचा नंबर 2 है, फ़ाउला ये सांचा नंबर 3 है। मसलन उन्होंने बताया कि ज़ादरा बा को जब मैंने सांचा नंबर 1 में ढाला तो वो क्या बन गया, ज़ारबा। नून स्वाद रा का जो मटेरियल है इसको आपने सांचा नंबर 1 में जो क्या है फ़ाअला में ढालना है। तो नून स्वाद रा को जब हमने सांचा नंबर 1 फ़ाअला में ढाला तो वो क्या बन गया, नासारा। अब ये इस्तेमाल होने वाली शक्ल तैयार हो गई। इसी तरह जब मैंने सांचा नंबर 2 में सीन मीम आइन के मटेरियल को ढाला तो वो सामिआ बन गया। आइन लाम मीम के मटेरियल को जब मैंने फ़ाइला के सांचा में जो कि सांचा नंबर 2 है ढाला तो वो आलिमा बन गया। काफ रा मीम के मटेरियल को जब मैंने फ़ाउला जो कि सांचा नंबर 3 है उसमें ढाला तो वो कारुमा बन गया। इसी तरह काफ रा बा के मटेरियल को जब मैंने फ़ाउला के सांचे में ढाला तो वो कारुबा बन गया। तो इस तरह हर मटेरियल का ख़ास सांचा है, हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते हैं। देखें, अगर कोई नया बेकरी में मुलाजिम हो सकता है कि वो गलती कर बैठे कि केक का मटेरियल वो डबल रोटी के सांचे में ढाल दे या डबल रोटी का मटेरियल केक के सांचे में ढाल दे, हो सकता है उससे गलती हो जाए। लेकिन जूं इस फील्ड में वो काम करेगा तो आइंदा उससे कभी गलती नहीं होगी। मैं अगर सीन मीम आइन के मटेरियल को अगर मैं फ़ाअला के सांचे में ढाल दूं तो वो सामाआ हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नंबर 2 माल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने डबल रोटी के मटेरियल को केक के सांचे में ढाल दिया हो। शायद आप सोच रहे हों फिर हमें पता कैसे चलेगा। जी, आपको सांचा नंबर की पर्ची दी जाएगी कि इस मटेरियल को आप फलां सांचे में ढालें, नंबर दे दिया जाएगा, तो फिर आपसे कैसे गलती हो सकती है। इसलिए आप इसकी फ़िक्र हरगिज़ ना करें, बस आपको ढालना आना चाहिए। देखें, जब एक रूटीन बन जाएगी फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी। हम उर्दू में कभी कहते हैं मैंने आपकी बात को सुना, और कभी कहते हैं मैंने आज बहुत पानी पिया, और फिर कहते हैं आज मैं बाज़ार गया। देखें, सुना पेश है, पिया शुरू में ज़ेर है, और गया ये शुरू में ज़बर है, तीनों मुख्तलिफ हैं। अब हम जब उर्दू में पढ़ते हैं तो वहाँ ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगी होती, लेकिन हम सुना को सुना ही पढ़ते हैं, पिया को पिया ही पढ़ते हैं, गया को गया ही पढ़ते हैं। क्यों? कि हमारी रूटीन बन गई है, हमारी आदत हो गई है, इसलिए हम गलती नहीं करते। हो सकता है कि कोई अंग्रेज़ या कोई अरबी उर्दू सीखना चाहता हो, उससे गलती हो जाए, वो कभी कह दे आज मैंने बहुत पानी पिया, तो सुनते ही उसे कहा जाएगा भाई पिया नहीं पिया। इसी तरह शायद कोई कह दे कि आज मैंने आपकी बात को सुना, तो उसे सुनते ही कहा जाएगा कि सुना नहीं सुना। तो यकीनन अगर आपसे भी गलती होगी तो उसकी इस्लाह कर दी जाएगी, इसलिए आपको इसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। यही बात अगर आप एक और तरीके से समझने की कोशिश फरमाएं। देखिए, एक फ़ेल माजी की स्टेट है,
اس میں داخل ہونے کے 3 گیٹ ہیں، گیٹ نمبر 1، گیٹ نمبر 2، گیٹ نمبر 3۔ ہر گیٹ پر ایک سانچہ لگا ہوا ہے۔ گیٹ نمبر 1 پر سانچہ لگا ہے فعلہ کا، اور گیٹ نمبر 2 پر سانچہ لگا ہے فاعلہ کا، اور گیٹ نمبر 3 پر سانچہ لگا ہے فاعلہ کا۔ اب ایک میٹیریل فعل ماضی کی دنیا میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے صرف 3 گیٹ ہیں اور کوئی گیٹ نہیں، اور ہر گیٹ پر ایک سانچہ لگا ہوا ہے، وہ اس سانچے میں ڈھل کر ہی اندر فعل ماضی کی دنیا میں جا سکتا ہے۔ اب ہر گیٹ پر ایک دربان موجود ہے اور ہر میٹیریل کو پرچی دے دی گئی ہے کہ آپ نے فلاں گیٹ سے داخل ہونا ہے۔ اب ایک میٹیریل ہے نون صاد را، اس کو پرچی ملی ہے گیٹ نمبر 1 کی۔ اب وہ گیٹ نمبر 1 پر پہنچا ہے، دربان موجود ہے، وہ اس کی پرچی دیکھتا ہے کہ یہ گیٹ نمبر 1 کی ہی پرچی ہے، اور اسے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سانچہ لگا ہوا ہے فاعلہ کا، نون صاد را سے یہ بات کرتا ہے کہ اس میں ڈھل کر ہی آپ فعل ماضی کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ میٹیریل یہی بات کرتا ہے کہ جی ہمیں گرامر والوں نے یہ بات بتائی تھی، چنانچہ وہ اس سانچے میں ڈھل کر جب اندر داخل ہوا تو وہ کیا بن گیا؟ ناصارا۔ اب یہ فعل ماضی کی دنیا میں آ گیا، اب یہ استعمال ہونے والی شکل ہے۔ اسی طرح وادرا با بھی گیٹ نمبر 1 پر پہنچا ہے، اور سانچے میں ڈھل کر جب اندر داخل ہوا تو وہ گیٹ نمبر 1 سے جو سانچہ لگا تھا فاعلہ کا، اس میں ڈھل کر ضاربہ بن گیا۔ اسی طرح سین میم عین نے جب دیکھا کہ سارے گیٹ نمبر 1 سے جا رہے ہیں، وہ بھی ادھر پہنچا، دربان موجود ہے، اس نے پرچی دیکھی تو اس کو بولا کہ بھائی تمہارا گیٹ نمبر 2 ہے، تم گیٹ نمبر 2 پر جاؤ۔ چنانچہ سین میم عین گیٹ نمبر 2 پر آیا تو ادھر بھی دربان موجود ہے، تو اس نے پرچی دیکھ کر وہاں سانچے میں ڈھال کر، وہاں سانچہ ہے فاعلہ کا، تو ڈھال کر جب اندر کیا پھر ماضی کی دنیا میں داخل ہوا تو وہ سامعہ بن گیا۔ اسی طرح عین لام میم وہ بھی گیٹ نمبر 2 سے داخل ہوا تو وہ عالمہ بن گیا۔ اسی طرح کاف را میم گیٹ نمبر 3 پر پہنچا ہے اور پرچی نمبر 3 اس کے پاس موجود ہے، دربان نے دیکھ کر سانچے میں ڈھال کر جب اندر کیا تو وہ فاعلہ کا سانچہ تھا، وہ کارما بن گیا۔ تو اس طرح اس میٹیریل کو ان سانچوں میں ڈھال کر پھر فعل ماضی کی دنیا میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا صیغہ، دیکھیں میں نے یہ پہلی دفعہ لفظ استعمال کیا ہے صیغہ، اور صیغہ آج سے سمجھ لیں اسے کہتے ہیں جو استعمال ہونے والی شکل ہوتی ہے۔ فعل ماضی کے استعمال ہونے والی 14 شکلیں ہیں، ان میں سب سے پہلی شکل ہم نے اس سانچے کی مدد سے بنا لی ہے، نون صاد را۔ جب اسے فاعلہ کے سانچے میں ڈھالا گیا تو وہ کیا بن گیا؟ وہ ناصارا۔ اب ہم نے اس کے بعد باقی شکلیں تیار کرنا تھیں، ہم نے گرامر والوں سے بات کی کہ ہماری مدد فرمائیں، ہم نے باقی صیغے یعنی باقی شکلیں فعل ماضی کی تیار کرنی ہیں۔ تو فعل ماضی نے ہمیں اسم کے پاس بھیجا ہے کہ جاؤ ان سے کچھ لے لو اور اپنا کام چلا لو۔ ہم نے اسم سے بات کی کہ ہمارے پاس واحد مذکر کا صیغہ تیار ہو گیا ہے، ناصارا، اس ایک مرد نے مدد کی، اب ہم نے تثنیہ کا صیغہ بنانا ہے۔ تو اسم نے کہا ہمارے پاس الف اور نون ہے، آپ نون چھوڑ جائیں، الف لے جائیں اور اپنا کام چلا لیں۔ ہم نے الف لیا، ناصارا تو پہلے ہی ہمارے پاس موجود تھا، اس کے ساتھ الف لگایا تو یہ ہو گیا ناصارا، ان 2 نے مدد کی۔ پھر ہم نے اسم سے بات کی کہ ہم نے جمع مذکر کا صیغہ بنانا ہے، ہماری مدد فرمائے۔ تو اسم نے ہمیں واو نون کہا کہ ہمارے پاس ہوتا ہے، آپ نون چھوڑ جائیں، واو لے جائیں اور اپنا کام چلا لیں۔ ہم نے واو لیا اور ناصارا تو پہلے ہی ہمارے پاس موجود تھا، ہم نے اس کے ساتھ واو کو لگانا چاہا، واو پیچھے کو ہٹنے لگی،
ہم نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا میری دوستی پیش کے ساتھ ہے، جب تک مجھ سے پہلے پیش نہ ہو میں نہیں آؤں گی۔ تو ہمیں یاد آ گیا، ہم نے فوراً زبر کو پیش کر دیا اور آگے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی الف کے ذریعے تاکہ یہ پھر بھاگ نہ جائے۔ تو اس طرح واو الف یہ جمع مذکر کی علامت ہے۔ تو فعل ماضی میں جب بھی جمع کے لیے واو آتی ہے تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے، جو الف پڑھی نہیں جاتی۔ نصرو ان سب مردوں نے مدد کی۔ اب ہم نے اسم سے کہا مؤنث کے لیے ہماری مدد فرمائے کہ ہم نے مؤنث کے صیغہ بنانا ہے، اس ایک عورت نے مدد کی۔ تو اس نے کہا ہمارے پاس گول تا ہوتی ہے اور الف تا، تو گول تا آپ کو دے نہیں سکتے اس لیے کہ یہ صرف اسم کے ساتھ آتی ہے۔ الف تا میں الف آپ پہلے ہی لے جا چکے ہیں تو آپ تا لے جائیں اور اپنا کام چلا لیں۔ ہم نے تا لی تو چلنے لگے تو کہنے لگے ٹھہرو، پہلے ایک شرط ہے کہ اس پر جزم دے کر استعمال کرنا ہے۔ ہم نے کہا جی ہمیں منظور ہے، تو ہم نے تا پر جزم دی۔ ناصرہ تو پہلے ہی ہمارے پاس تھا، ہم نے اس کے ساتھ جزم والی تا لگائی، ناصرت، اس ایک عورت نے مدد کی، ہم نے اپنا صیغہ بنا لیا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ الف لگانے سے تثنیہ بن جاتا ہے، اسی تا کے ساتھ الف کو لگایا، الف پیچھے ہٹنے لگا، ہمیں یاد آ گیا کہ الف تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے زبر ہو، تو ہم نے تا پر زبر دی۔ اس طرح ہمارا ایک اور صیغہ ناصرہ تا تیار ہو گیا۔ ان دو عورتوں نے مدد کی۔ پھر ہم نے اسم سے کہا کہ جی جمع مؤنث کے لیے بھی ہمیں کچھ دے دیں، تو انہوں نے کہا بھاگ جاؤ، ہمارے پاس تم نے چھوڑا ہی کیا ہے۔ تو پھر ہم گرامر والوں کے پاس آئے، جی ہماری مدد کریں۔ اسم نے ہمیں جواب دے دیا، انہوں نے ہمیں ضمیر کے پاس بھیجا۔ ضمیر سے ہم نے کہا کہ جمع مؤنث کے لیے ہمیں کچھ دے دیں، تو کہنے لگے کہ دیکھو جی جمع مؤنث کے لیے ہننا ہمارے پاس ڈبل نون ہے، ایک نون لے جاؤ تو اپنا کام چلا لو۔ ہم نے نون لیا، کہنے لگے ٹھہریے، پہلے ایک شرط ہے کہ ہم سے آپ نے جو کچھ لینا ہے اس سے پہلے جزم ضرور دینی ہے۔ ہم نے کہا جی ہمیں منظور ہے، تو ہم نے نون سے پہلے جزم لگائی اور یہ نصرہ تو پہلے ہی تھا، جزم لگائی اور نون زبر نہ، نصرنا، ان سب عورتوں نے مدد کی، ہمارا یہ صیغہ تیار ہو گیا۔ ہم نے پھر ضمیر سے منت کی کہ برائے مہربانی ہم نے حاضر کے صیغے بنانے ہیں، تو ضمیر بولی کہ ہمیں اسم نے بتایا کہ آپ بار بار آتے ہیں، تو اب آپ 6 صیغے اکٹھے ہی بنا لیں۔ ہمارے پاس انت ہے، انتما ہے، انتم ہے، انتی ہے، انتما ہے، انتنا ہے، آپ ان ہمارے پاس چھوڑتے جائیں اور تا، تما، تم، تی، تما، تنا یہ لیتے جائیں اور اپنے 6 کے 6 صیغے بنا لیں۔ ہم نے کہا جی بہت اچھا، لیکن کہنے لگی کہ جی وہ شرط یاد ہے۔ ہم نے کہا کون سی؟ کہنے جی جزم والی۔ ہم نے کہا جی یاد ہے، ہم نے ناصرہ تھا، جزم دی، تا لگایا، نصرتا، تو نے مدد کی۔ اور پھر ناصرہ تھا، جزم لگائی، تما لگایا، نصرتما، تم دو مردوں نے مدد کی۔ ناصرہ تھا، جزم دی اور تم لگایا، نصرتم، تم سب مردوں نے مدد کی۔ ناصرہ، جزم دی، نصر تی لگایا، نصرتی، تو ایک عورت نے مدد کی۔ پھر ناصرہ تو ہم نے جزم دی، تما لگایا، نصر تما، تم دو عورتوں نے مدد کی۔ پھر ناصرہ تھا، ہم نے جزم دی، تنا لگایا، نصر تنا، تم سب عورتوں نے مدد کی۔ ہم نے جو دیکھا کہ متکلم کے 2 صیغے رہ گئے ہیں، تو ہم نے ضمیر سے بات کی کہ جی متکلم کے لیے بھی کچھ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آنا ہے اور نہنو ہے متکلم کے لیے، لے جائیں اگر یہ جاتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ہم نے آنا سے بات کی تو آنا نے انا کا مسئلہ بنا لیا اور کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا فعل کے ساتھ، میں تو کبھی، تمہیں نہیں پتا ہم منفصل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یاد آ گیا، پھر ہمیں متصل یاد آیا، ہمیں یاد آیا کہ ادھر آنا ہے ادھر یا ہے، ادھر نہنو ہے ادھر نہ ہے۔ ہم نے پھر یا سے بات کی تو یا نے کہا اچھا، پھر ہم نے کہا ہم نے آپ کو فعل کے ساتھ لگانا ہے، وہ پیچھے بھاگ گئی، کہنی تمہیں نہیں پتا میں فعل کے ساتھ بالکل نہیں آتی۔ پھر آخر کار ہم نے اپنی عقل کا استعمال کیا کہ تا پہ زبر بھی آ گئی، تا پہ زیر بھی آ گئی، نصرتا، نصرتی، اور تا پہ جزم بھی آ گئی، نصرت،
صرف ایک صورت باقی رہ گئی ہے پیش کی، تو ہم نے اپنی عقل کا استعمال کیا، نصرتو یعنی خود ہی نصرتو صیغہ بنا لیا، میں نے مدد کی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح نا سے ہم نے بات کی تو ہم نے آخر پر جزم دی اور نا ساتھ لگایا، نصر نا، تو اس طرح ہمارے 14 کے 14 صیغے تیار ہو گئے۔ فعل سے متعلق باقی قواعد اور مشق انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔